who don't pray, ٹھیک ہے, جو مطلب پرے نہیں کرتے یا جو نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے ہے کہ شاید جو مسلم ہے وہ بھی نہیں جو نماز پڑھتے یا جو نان مسلم ہے شاید ان کے بارے میں بھی ہو, تو یہ تھوڑی بھاری ہونے والی ہے ویڈیو, ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا, ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا, کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا, قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے, وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے لیے. وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا یحزنک کفرہ من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر, اتنا غم نہ کر, اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو, جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے, اس بددیانتی میں, شرابوں کے پینے میں, نماز کے چھوڑنے میں, کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے, تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی. رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ, انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا, یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے. ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے ٹنوں ٹن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے, اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی, میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے, میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے, اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس مخلوق, کس چیز سے بنے ہو, کس خمیر سے بنے ہو. تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں, اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے. اشد قسوۃ من الحجارہ, پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے. پر تم کون سے انسان ہو, کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ, تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے. ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے. اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رہیں, اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں. کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے, شیطان سے کرتے, ملک و مال سے کرتے, اپنی دکانوں سے کرتے. یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ 7 دن ہوتے ہیں نا, زمین پہ سجدہ نہ 8واں دن نہیں ہوتا, تو کہہ رہے ہیں اسلام کا 8واں دن قبول کرو. زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں,
नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ, एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर ये भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, न बूढ़े पर जूरेंगे, न जवान को होश आए, न किसी औरत को होश आए, न किसी मर्द को होश आए, न बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हमें हलाक कर दें। और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसको गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चिराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर्फ की रोएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तो खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया, जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और गिजा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, गिजाओं को खींचे, फेफड़े को गिजा, खून को गिजा, खून खुद गिजा लेके चल रहा, आंतों को गिजा,
دماغ کو غذا, ہڈیوں کو غذا, ناخن کو غذا. ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے. مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے, پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے. تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا, سارا دن سی سی کرتا ہے, سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے. یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جوڑ بنا دیے, سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں, ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا, اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا. اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام. اے میرے بندو, میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی. فاکہۃ, دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا. والحب ذو العصف والریحان, میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب, رب المشرقین والمغربین, میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں, مغرب کا بھی رب ہوں, شمال کا بھی رب ہوں, جنوب کا بھی رب ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے, پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, تمہیں مٹی سے بنایا, جن کو آگ سے بنایا. میری فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے 2 پانی چلائے, ایک کڑوا ایک میٹھا, بینہما برزخ, ان میں پردہ لگایا, لا یبغیان, تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے. اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے, نہ زمین کا پانی میٹھا ملے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں, اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں, موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں, پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان, نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان, پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں, اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ, اے جنات ہوش میں آ, تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے, اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان, اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, تم میں آگ کی مار, تمہیں پانیوں کی مار, تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے, آنکھیں کیری ہوں گی, ہاتھ بندھے ہوں گے, پاؤں جکڑے ہوں گے, گردن میں توق ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے, هل من مزید, هل من مزید, اے اللہ اور لے آ, یا اللہ اور لے آ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق
وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے. یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی. آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے. تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے. جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی. وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے. تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں. تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب میں کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے. آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے. میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں. جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ. کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا. وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں. بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی. امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں. وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا. اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا. جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا. اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ. پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا. جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے جا لے کے آپ. اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا. تو ایسا کوئی مسلم ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اگر چاوڑی بازار چلے جائے، کہیں چلا جاؤ، وہ جو اپنے بزنس کر رہے ہیں، اپنے دکان میں بیٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اب نہیں ان کو ٹائم ہے، یا کچھ منافق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مینلی مطلب سیدھا مدے پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ سیدھا انہوں نے جیسے بول دیا کہ ہندوستان والوں کو، ٹھیک ہے، کہ 5 ٹائم اللہ جو ہے وہ بلاتے ہیں. پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ 8واں دن، ممی 8ویں دن کا مطلب ہے کہ 7 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک کہنے کا طریقہ ہے کہ 7 دن تک تم اپنا کر رہے ہو، 7 دن تک اپنا کر رہے ہو جو تمہارا ہے، تو کیا 8ویں دن کرو گے جو آنے والا نہیں ہے کبھی؟ کہ 8ویں دن نہیں تم یہ کرو گے، 8ویں دن تم اللہ کا کہاں مانو گے؟ تو یہ ہے کہ اب جب ہم ریئیکشن ویڈیو نہیں دیکھتے تھے تو ہم کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اسلام کا، اور ہم کو تو لگتا تھا کہ جو اذان ہوتی ہے جو 5 بار، یہ تو ہم کو اب پتہ چلا کہ 5 بار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اذان جو ہوتی ہے ہم سوچتے تھے ریکارڈنگ، اور ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بول کیا رہے ہیں. ہم کو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا کیونکہ کبھی دھیان نہیں کیا ہے نا.
तो ये भी नहीं पता था कि वो अल्लाह बुला रहे हैं हमको। मतलब क्यों बुला रहे हाँ, हैं? मतलब आवाज निकलती है, अब अब पता चला। पता चल रहा है, वो हम इस्लामिक वीडियो देख रहे हैं तो अब वो पता चल रहा है। अब वो बोले ना हिंदुस्तान वालों, तो वो तो अब हमको अब पता चल रहा है, ठीक है। तो हमको बोल सकते हैं कि कौन सी चीज है जो इस्लाम कबूल करने से रोक रही है। नॉर्मल जो है वो लोग, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा इतना, है ना, या तो फिर अजान हिंदी में होनी चाहिए। अभी हमें भी तो बहुत कुछ जानना है। हाँ वही है, अगर लोग जैसे जब हम नहीं जानते थे, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो इतना प्रेशर जो है इंडिया में, आपको पता है हिंदू मुसलमान के बीच इतना प्रेशर हो रहा है, गलत भावना एक दूसरे की वो हो रही है कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, तभी हमने कोशिश करी कि जानते कि क्या है। अच्छा, हम जैसे ही वीडियो देखते हैं, हम अभी धीरे धीरे कुछ कुछ समझ रहे हैं। अभी हमने पूरा थोड़ी मुस्लिम धर्म सीखा है, इनकी वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारे वाक्य भी समझ रहे हैं, और जो भी वीडियो देखते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीख रहे हैं। तो वीडियो कितनी अच्छी थी और कितने अच्छे से समझा रहे थे, और जैसे हम धीरे धीरे कितना कुछ जान रहे हैं, और अभी तो और वीडियो देखेंगे और उससे हम कितना कुछ जानेंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय।